السلام علیکم. خیریت سے ہو گیا وقت؟ کیا کہیں گے؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، میں نے قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی سورت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور تقریباً یہ بھی وہ صورت ہے کہ جس کو مسلمانوں کا بچہ اپنے مکتب کی تعلیم سے ہی سیکھتا ہے، اور تقریباً تمام مسلمانوں کو وہ صورت یاد ہوتی ہے اور یاد ہونی بھی چاہیے، کیونکہ اس سے ہماری مختصر نمازیں جو ہوتی ہے وہ ایسی ہی صورتیں پڑھ کر کے ہم مکمل کرتے ہیں. تو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ نمازوں میں کبھی تو امام صاحب کی زبان سے سنتے ہیں اور کبھی تو ہم خود اس صورت کو پڑھتے ہیں. اس صورت میں ہمارے لیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھا ہے، فائدہ کیا رکھا ہے؟ ویسے تو پورے قرآن کی ایک ایک آیت اور اس کا ایک ایک حرف انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، خیر ہی خیر ہے، اور بلائی ہی بلائی ہے. اس کا پڑھنا بھی بلائی، اس کا سننا بھی بلائی، اور اس کا دیکھنا بھی بلائی ہے. اس کو سر پر رکھنا بھی بلائی، اپنے گھر میں اس کو رکھنا یہ بھی بلائی. مگر آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ قرآن یہ تو انسان کی زندگی کا دستور ہے، یہ ہماری زندگی کا بندرن اور کانسٹیٹیوشن ہے. کس طرح کی زندگی گزارنی ہے، ہم دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب ہو جائیں، اس بات کی 100% گارنٹی قرآن مقدس میں موجود ہے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مقدس کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، ریسرچ کریں. میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ جب روزانہ یہ سورت پڑھی جاتی ہے، کم سے کم ہر آدمی اپنی نمازوں میں جن کو لمبی صورتیں یا قرآن یاد نہیں ہیں، یہی چند صورتیں، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، اور یہ سورہ فلق جو میں نے پڑھی، قل اعوذ برب الفلق، ہم پڑھتے رہتے ہیں. اگر اس کا مفہوم ہماری سمجھ میں آ جائے، اس صورت میں میرے اور آپ کے لیے جو پیغام موجود ہیں، اگر وہ ہمارے دماغ کے اندر اتر جائے
تو آپ یقین مانیے نماز کا لطف ہی بڑھ جاتا ہے۔ ایک قاری جب کھڑے کھڑے مصلی پر تلاوت کرتا ہے اور ایک اچھی آواز میں وہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کے دونوں امام الحمدللہ بہت ہی اچھی قراءت کرتے ہیں تجوید کے ساتھ، تو ہماری نماز کا لطف ایک عجیب و غریب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ قاری صاحب جو قرآن پڑھ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے یہ بات کہ اگر ہم سمجھ رہے ہوں تو سونے پہ سہاگا، نماز کا لطف انتہائی درجہ بڑھ جاتا ہے۔ اس بات کو وہی انسان محسوس کر سکتا ہے کہ جو انسان اس کو پریکٹیکلی طور پر اس پر سے گزر رہا ہو۔ اس لیے بزرگوں، یہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جس کو ہم خود پڑھتے ہیں، ہم میں کا ہر مسلمان ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کو وہ کیا کہتی ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، وہ معلوم کریں، اور معلوم کریں گے تو پھر جیسا کہ میں نے کہا نماز کا لطف بڑھ جائے گا۔ نماز تو میرے اور پروردگار کے درمیان میں ایک بات چیت ہے۔ رب کیا کہہ رہا ہے وہی میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے وہ لطف اور مزہ آتا نہیں ہے۔ میں گجراتی اور ہمارے سامنے اگر کوئی انگریزی زبان میں بات کرنا شروع کرے اور ہم اس کی زبان کو نہیں جانتے ہیں، بھلے ہی وہ کتنی اعلیٰ کوالٹی کی انگریزی بول رہا ہے لیکن ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، تو ہمیں اس کی بات کے اندر کوئی مزہ نہیں آئے گا، بھلے وہ بہت اچھی بات کہہ رہا ہو۔ اور یہی صورت اگر ہم گجراتی کسی انگریز کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور پورے ساہتیہ کے ساتھ اور گرامیٹیکل گجراتی بولنا شروع کر دیں، اس سے کیا مطلب؟ اس لیے کہ اس کو سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے پروردگار کا یہ کلام ہے۔ جب بھی ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومن، میرے آقا تو معراج پر جا کر کے اللہ سے بات چیت کر کے آئے، مگر میرے آقا کو ماننے والا قیامت تک کا امتی اگر اپنے پروردگار سے بات چیت کرنا چاہے تو اس کا کیا؟ تو نبوت معراج ہی سے وہ تحفہ لے کر کے آئی کہ نماز میں کھڑا ہو گیا، گویا تو اپنے پروردگار سے مکالمہ کر رہا ہے، اپنے پروردگار سے گفتگو کر رہا ہے، اپنے پروردگار سے بات چیت کر رہا ہے، مگر مفہوم کو نہ سمجھنے کی بنیاد کے اوپر، آیتیں کیا کہہ رہی ہے نہ سمجھنے کی بنیاد پر، اس کا جو لطف ہمیں ملنا چاہیے، اس کا جو مزہ آنا چاہیے، وہ مزہ ہم لے نہیں پاتے ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن حضرات کو یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہیں اور جنہوں نے اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم اور اس کا مطلب سمجھ لیا ہے، وہ تو اس کیفیت کو محسوس کر رہے ہیں، لیکن جن کو یہ یاد نہیں ہے ابھی سے اس بات کی فکر کریں کہ علماء کی خدمت میں جائیں اور ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کا ان سے مفہوم اور مطلب اور اس کی تفسیر معلوم کریں، اور پھر اپنی نمازوں کے مزے دیکھیں، اور پھر دیکھیں کہ میرے پروردگار کے ساتھ میری گفتگو اور بات چیت کا عالم کیا ہے۔ انسان بھول جاتا ہے دنیا کو ایسے موقع کے اوپر۔ ہاں، ایسے واقعات ہیں، مجھے اس وقت اس میں جانا نہیں ہے، مجھے صرف اس وقت آپ کو اسی سورت شریفہ کی تفسیر بتلانی ہے۔ یہ وہ سورت شریفہ ہے جو مدینۃ المنورہ میں نازل ہوئی۔ قل اعوذ برب الفلق، مدینۃ المنورہ میں اس سورت کے نازل ہونے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ آیات اور کچھ کلمات کی تلاوت کرتے تھے، اور ان کلمات کے ذریعے اور ان آیتوں کے ذریعے بہت سارے شر اور فتنوں سے پناہ چاہتے تھے۔ یاد رکھیں، فتنوں سے بچنا اور شر سے اپنے آپ کو سرکشت اور ایک دم سیکیور کر دینا یہ انسان کا نیچرلی رائٹ ہے۔ اب سمجھو اس مسئلے کو، انسان کا فطری حق ہے، یعنی پیدائشی طور پر وہ یہ حق لے کر کے آیا ہے اس دنیا کے اندر۔ جب اس کی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا، اسی وقت سے خالق کائنات نے، میرے اور آپ کے پیدا کرنے والے نے
حضرت انسان کو یہ رائٹ اور یہ ادھیکار دیا ہے کہ وہ شر اور فتنوں سے بچے. یہ اس کا نیچرلی ادھیکار ہے، یہ اس کا پراکرتک رائٹ جس کو کہا جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا. اور ایک بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو انسان دنیا میں رہتے ہوئے فتنوں سے اور شر سے بچ جاتا ہے، دھیان سے سنیں، جو انسان دنیا میں رہتے ہوئے فتنوں اور شر سے بچ جاتا ہے اور سرکشت ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر، آخرت تو ہے ہی ہے لیکن دنیا کے اندر کامیابیوں کے ہزاروں دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو اب کون سا دروازہ اختیار کرنا ہے اس میں کنفیوز ہو جائے گا. جب بھی انسان فتنوں سے بچ جاتا ہے، فتنے کیا ہے میں انشاءاللہ اسی صورت شریفہ کی روشنی میں بتاؤں گا. تو جب انسان فتنے سے بچ گیا اور شر سے بچ گیا تو تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ اس انسان کے لیے کامیابی کے ایک نہیں بلکہ ہزاروں دروازے کھل جاتے ہیں. وہ جس دروازے کو اختیار کرے گا وہ دنیا کے اندر کامیاب زندگی گزار لے گا. یہ تجربہ بتا رہا ہے. اس لیے یہ انسان کا فطری حق ہوا، اس کا نیچرلی حق ہوا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے. تو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے شر اور فتنوں سے بچنا اور اس سے سرکشت رہنا اس کے لیے بہت ضروری ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ فتنوں سے بچے ہوئے رہنا یہ اس کا نیچرلی رائٹ اور ادھیکار ہوا اور یہ اس کا حق ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جب اس کو یہ حق دیا تو اس حق کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ طریقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا. کیونکہ کمپنی جب کوئی مشین بناتی ہے تو اس مشین کو فائدہ مند بنانے کے لیے اور اس مشین کو خطرات سے بچانے کے لیے، اس کو شرارتوں اور فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کہ وہ خراب نہ ہو جائے اور ہم اس سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے وہ فائدہ ٹھیک طریقے سے اٹھا سکے، اس کے لیے وہ کمپنی ہی اس کے فوائد بھی بیان کرتی ہے اور اس کے نقصانات سے بچنے کا طریقہ بھی بیان کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر کے اس کو جو یہ رائٹ دیا ہے اور حق دیا ہے، یہ حق تو کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ ان فتنوں سے اور ان شرارتوں سے، ان خرابیوں سے، ان تباہیوں سے اور ان بربادیوں سے تو اپنے آپ کو کیسے بچا سکتا ہے انسان؟ خالق کائنات، میرا اور آپ کا رب، میرا اور آپ کا پالن ہار، میرا اور آپ کا پروردگار، وہ بتا رہا ہے کہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ کس طرح سے تو ان فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ یہ بات بیان فرما دی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شر اور فتنوں سے بچنے اور حفاظت کے لیے معوذتین یعنی کہ قل اعوذ برب الفلق کی صورت اور قل اعوذ برب الناس کی صورت جس کو معوذتین کہا جاتا ہے، ان دو صورتوں سے زیادہ تاثیر والی پورے قرآن میں بلکہ کسی بھی آسمانی کتاب میں کوئی صورت موجود نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ان دو صورتوں سے انسان فتنوں اور شرارتوں سے جتنا سیکیور اور محفوظ ہو جاتا ہے، اتنی حفاظت کرنے والی اور اتنی سیکیور کرنے والی آسمانی کتاب کے اندر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہے. ہاں، سورہ فاتحہ کی، سورہ بقرہ کی، آیت الکرسی کی فضیلتیں اپنی اپنی جگہ پر ہے، مگر شر اسپیشل خاص طور پر شر سے بچنے کے لیے اور فتنوں سے بچنے کے لیے اگر کوئی صورت زیادہ سے زیادہ تاثیر والی ہے اور اثر کرتی ہے تو وہ دو صورتیں ہیں. صحیح روایتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی. آپ فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ تاثیر والی کوئی آیت اور کوئی سورت کسی بھی آسمانی کتاب کے اندر آج تک نازل ہوئی نہیں ہے. آپ تورات کو اٹھا کر کے دیکھیں، آپ انجیل کو اٹھا کر کے دیکھیں، ہاں کسی بھی کتاب کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، کسی کتاب میں ایسی صورت مل نہیں سکتی ہے
کہ جس کو انسان اگر پورے یقین کے ساتھ پڑھے، ٹوٹلی کانفیڈنس کے ساتھ اگر اس صورت شریفہ کی وہ تلاوت کریں اور وہ فتنوں اور شرارتوں سے محفوظ ہو، نہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بتلائی ہوئی یہ بات ہے، آقا کا یہ فرمان ہے، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں تو یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد سے ہمیں ملتی ہے کہ انسان یعنی کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر فرض نماز کے بعد، دھیان سے سنو، ہر فرض نماز کے بعد ان دو صورتوں کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیا کرے۔ کتنی چھوٹی صورتیں ہیں اور کتنا وقت لگ سکتا ہے، آپ اس کا اندازہ لگائیں۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، بہت ہی چھوٹی چھوٹی صورتیں، اگر انسان فرض نماز کے بعد اس کو پڑھ لیتا ہے اور اپنے اوپر دم کر لیا کرتا ہے تو روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پھر اس انسان کو کوئی فتنہ اور کوئی شرارت کسی بھی صورت کے اندر پریشان نہیں کر سکتی ہے، کبھی وہ پریشان نہیں ہو سکتا۔ کیا ہے وہ فتنے؟ قل اعوذ برب الفلق نبی سے کہا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام سے ایک اور بات بتاؤں میں، یہاں پر آپ دیکھیں کہ صورتیں دو ہیں، ایک قل اعوذ، دیکھو یہ تفسیر ہے، تقریر نہیں کر رہا ہوں، تقریر الگ چیز ہوتی ہے اور تفسیر الگ چیز ہوا کرتی ہے۔ قرآن مجھ سے کیا کہہ رہا ہے وہ سیدھے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، تقریر ہم جمعہ میں سنتے ہی رہتے ہیں اور دنوں کے اندر، مگر ہماری یہ مجلس تفسیر کے عنوان سے ہے، اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن کا جیسا درس ہونا چاہیے، سبق ہونا چاہیے، اسی طرح سے میں آپ کو سمجھاؤں اور انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی، امید ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اپنی ایک صفت کا ذکر فرمایا ہے، قل اعوذ برب الفلق، اے محمد آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت سے کہا جا رہا ہے، حالانکہ نبوت پر کوئی فتنہ ممکن ہے؟ نبوت یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی فتنے سے گزرے، یہ بات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی شرارت سے گزرے اور آپ پر کوئی شرارت اور آپ پر کوئی فتنہ ایسا آوے، لیکن نبوت سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ اس کو کہیے، قل اعوذ برب الناس، اے نبی آپ کہیے اعوذ برب الفلق، میں پناہ چاہتا ہوں، کس سے؟ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں، میں پناہ لیتا ہوں، میں رب الفلق کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، کس بات سے؟ من شر ما خلق، ان تمام چیزوں کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا ہے۔ ہر چیز کے اندر شر کا پہلو پایا جاتا ہے، اس شر سے اے پروردگار میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، مجھے پناہ عطا فرما دیجیے۔ کتنا سادہ سا یہ ترجمہ ہے، اعوذ برب الفلق، میں رب الفلق کی، رب الفلق کیا ہے وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، میں رب الفلق کی پناہ لیتا ہوں، من شر ما خلق، ان تمام چیزوں کے شر سے، ان تمام چیزوں کی برائی سے، ان تمام چیزوں کے فتنوں سے جن چیزوں کو خلق، اس خالق کائنات نے، پیدا کرنے والے نے پیدا کیا ہے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبوت یہ درخواست کر رہی ہے اور رب ان سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے یہ درخواست کرو۔ کیا درخواست کرنی ہے؟ کہ میں ان تمام چیزوں کے شر سے تیری پناہ اور تیری سرکشا میں آنا چاہتا ہوں، تیرے سرکشا کوچ کی مجھے ضرورت ہے، تیرے ڈیفینس سسٹم کی مجھے اس وقت ضرورت ہے۔ کن چیزوں سے؟ اس لیے کہ تو نے جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان تمام چیزوں میں جہاں خیر کا پہلو پایا جاتا ہے، جہاں بھلائی کا پہلو پایا جاتا ہے، وہی ان چیزوں کے اندر شر اور برائی کا پہلو بھی پایا جا رہا ہے۔ اے پروردگار اس کی تمام برائیوں سے تو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے اور اپنی پناہ کے اندر لے لے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہلوایا، قل اعوذ برب الفلق، پھر فرمایا من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ یہاں سے تو ایک صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ میں تمہارا رب ہوں، قل اعوذ برب الفلق،
رب الفلق ہے. اور رب کسے کہتے ہیں وہ ذرا سمجھ لیا جائے. پہلے رب کہتے ہیں انشاء شیء، یعنی کسی چیز کو وجود میں لانا دھیرے 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 یہاں تک کہ وہ چیز اپنی کمال کو پہنچ جائے، اپنی انتہا کو پہنچ جائے. کیا مطلب؟ ایک بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، اس بچے کو پیدا فرما کر فوراً جوان نہیں بنا دیتا ہے، فوراً اس کو بوڑھا نہیں بنا دیتا ہے، اور فوراً اس کو موت نہیں دے دیتا ہے، بلکہ وہ ایک دن کا، ہفتے کا، مہینے کا، پھر اس میں تھوڑی عقل، پھر عقل، پھر عقل، یہاں تک کہ وہ 18 سال کا ایک دم سے جوان ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مکمل عقل عطا فرما دیتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز اب کہاں پہنچ گئی ہے؟ اپنے کمال کو پہنچ گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیونکہ علیم ہے، سب سے زیادہ جاننے والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خبیر ہے، انتہائی باریکیوں سے باخبر ہے، بہت کچھ باریکیوں کو وہ جانتی ہے. یہاں تک کہ پتھر کے نیچے، کالے پتھر کے نیچے، پہاڑوں میں کالا پتھر اور کالے پتھر کے نیچے ایک کالی چیونٹی بھی موجود ہوتی ہے. انسان کی ٹیکنالوجی وہاں پر پھیل ہو جاتی ہے، لیکن میرا پروردگار ہمیشہ سے اس کو جانتا ہے، ہمیشہ سے اس کو جانتا ہے. جب وہ خوب جاننے والا ہے، باریکیوں سے بھی باخبر ہے، اور قدیر یعنی کہ انتہائی زبردست قدرت والا ہے. اتنی عظیم قدرت والا، اتنی عظیم قدرت والا کہ موسیٰ سے یوں کہا جا رہا ہے کہ آپ سمندر کے اندر اپنے گھوڑوں کو ڈال دیجئے، میری قدرت کا نظارہ کرنا ہو تو آپ دیکھ لیجئے. وہاں پر سمندر کے کہہ لیجئے کہ دھاگے مارتے ہوئے سمندر کے اندر آپ کو زمین کی طرف راستے نظر آئیں گے. میرے پروردگار کی قدرت کا عالم یہ ہے. اور عین اسی وقت فرعون کو وہیں پر پھر ڈبو دیتا ہے جہاں اس کو راستہ نظر آتا ہے. موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کو تو پانی نظر آ رہا ہے اور وہ گھبرا رہے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں میں اپنی قدرت تمہیں دکھانا چاہتا ہوں، ڈال دیجیے اپنے گھوڑوں کو. حضرت موسیٰ اور آپ کے رفقا اور آپ کے ساتھی جو ہے سمندر کو پار کر جاتے ہیں. عین اسی راستوں کو دیکھ کر کے فرعون اور اس کا لشکر جب آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ ان کو غرق کر دیتے ہیں، اور قیامت تک کے لیے اس کو درس عبرت بنایا ہے. قیامت تک کے لیے آپ مصر میں جائیں اور فرعون کو دیکھنا چاہے، رامسیس نام کا فرعون تھا وہ، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کی سطح کے اوپر لا کر کے رکھ دیا، اور آج بھی وہ دنیا کے لیے عبرت بنا ہوا ہے. لوگ پکنک کے لیے جاتے ہیں، لیکن میرا قرآن کہتا ہے مسلمانوں، جب تم اس کو دیکھنے کے لیے جاؤ تو عبرت کی نگاہ سے دیکھنا، اس لیے کہ وہ زمانے کا سپر پاور تھا، وہ زمانے کا مالدار انسان تھا، بڑی طاقت والا انسان تھا، لیکن منٹوں میں نہیں بلکہ سیکنڈوں کے اندر ہم نے اس کی طاقت کو چکنا چور کر کے رکھ دیا، اس لیے کہ میری قدرت اور میری طاقت کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قرآن کا آپ دیکھیں تو صحیح، قرآن میں اتنے سارے قصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طاقت کے بیان فرمائے ہیں. قرآن نے بیان فرمائے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن قصوں کو بیان کر رہا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طاقت کا مظاہرہ فرما رہے ہیں. کتنا کبھی دیکھو آپ، نمرود وقت کا بادشاہ ہے، اس کے پاس بہت بڑی فوج اور بہت بڑی طاقت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ آگ میں جلانے کے لیے لکڑیوں کا ایک زبردست ڈھیر لگا دیا ہے، اور پھر گوفن کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، گویا کہ اس کو پریکٹیکلی طور پر یہ بات بتلا دی کہ نمرود، لکڑیاں جمع کرنے کی طاقت بھی میں نے تجھ کو دی، ان لکڑیوں کے اندر گندک کے ذریعے آگ لگانے کی طاقت بھی کس نے دی تھی؟ میں نے دی تھی. لیکن تجھے یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اس آگ کے اندر اور اس گندک کے اندر کسی کو جلانے کی طاقت بھی کون عطا کرتا ہے؟ میں ہی عطا کرتا ہوں. ایک جانب میں تیرے پاس جو طاقت ہے وہ تو نے اختیار کر لی ہے، ہاں میں تجھے اپنی طاقت اور قدرت کا مظاہرہ کروانا چاہتا ہوں. ابراہیم ڈالے گئے، صرف ڈالے ہی نہیں گئے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو وہاں احساس تک نہیں ہوا کہ مجھے آگ میں ڈالا گیا ہے.
ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے. آپ دیکھیں ہر جگہ کے اوپر، آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کے رفقا، جب بھی حضرت نوح اپنی قوم کے پاس جا کر کے ان کے سامنے دعوت پیش کرتے تھے تو قوم جب محلوں میں جاتے تھے پتھراؤ کرتی تھی. شاید آپ کو معلوم ہونا چاہیے، قوم پتھراؤ کرتی تھی ان کے اوپر. تنگ آ گئے حضرت نوح علیہ السلام جب دیکھا کہ اب وقت کے نبی کی ایک حد ہو چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم کے اوپر عذاب نازل فرمایا، اپنی طاقت کا مظاہرہ کروایا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم انسانی سوسائٹی کے بدترین گناہ اور جرم میں مبتلا تھی. آپ کو معلوم ہے لوط کی قوم کیا کرتی تھی؟ مرد کا مرد سے، سمجھ رہے ہیں، جنسی تعلقات جس کو کہا جاتا ہے، ایک مرد ایک عورت سے، اپنی بیوی سے جو تعلق قائم کر کے جو اپنی چاہت کو پوری کرتے ہیں، بس ایسے ہی تعلقات قائم کرنے کی ان کی عادت بن چکی تھی. ہاں، یہ انسانی سماج اور انسانی سوسائٹی کا، ہیومنٹی کا بدترین گناہ جس کو کہا جاتا ہے، انتہائی خطرناک گناہ. آج اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے اندر اس گناہ میں مبتلا کرنے کے منصوبے بنائے گئے اور اس کی باقاعدہ پلاننگ کی گئی، اور اس کو کہہ لیجئے کہ اس پلاننگ کے ماتحت دنیا کے اندر پھیلایا گیا. کوئی سماج ایسا نہیں ہے، کوئی سماج ایسا نہیں، ریسرچ یہ بتا رہا ہے، کوئی سماج ایسا نہیں ہے کہ یہ بدترین گناہ اس کے اندر داخل نہ ہوا. اتنا انتہائی خطرناک یہ گناہ ہے. یہ ایک عجیب و غریب فتنہ ہے، یہ ایک عجیب و غریب شر ہے جو پوری دنیا کے اندر منظم سازش کے ماتحت پھیلایا گیا. ہاں، یہودیوں اور عیسائیوں نے اس لیے اس کو پھیلایا ہے کہ اس کے ذریعے وہ بہت ساری دولت کھسوٹ رہے ہیں. یہ ایک سمجھ لیجئے کہ بزنس ہب بن چکا ہے. یہ انسانوں نے، یعنی کہ ان ملکوں نے اس کو اپنی بڑی اور زبردست تجارت کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور اس کو کہہ لیجئے کہ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے اتنا عام کیا گیا اور اس کو اتنا پھیلایا گیا یہاں تک کہ اس کی جو خرابی تھی دماغوں کے اندر انسانی معاشرے سے بالکل اس کو ختم کر دیا گیا. جب کوئی گناہ ہوتا ہے نا تو اس کا سماج کے انسانوں کے اوپر گناہ ہونے کا ایک تاثر ہوتا ہے، اس کا ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے. لیکن جب وہ سماج کے اندر عام ہو جایا کرتا ہے تو پھر وہ گناہ کی حیثیت نہیں رکھتا ہے، پھر کوئی انسان اس کو برا سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں. ایک وہ زمانہ تھا آج سے 15, 20, 25 سال پہلے کا کہ ہمارے محلے کی مستورات گھر کے چوکھٹ کے اوپر اگر کسی کام کی وجہ سے کھڑی ہے اور محلے کا کوئی فرد، اپنا بھائی یا اپنے باپ کا مسئلہ نہیں ہے، محلے کا اگر کوئی فرد محلے کے اندر آ جائے اور اس کے اوپر اس کی نظر پڑے تو وہ فوراً گھونگھٹ ڈال کر کے اپنے گھر کے اندر چلی جاتی تھی اور دروازہ بند کر لیا کرتی تھی، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ شرم اور حیا کی چیز ہے. لیکن دھیرے دھیرے سماج کے اندر گن کی طرح، جیسے چاول میں کلے پڑ جاتے ہیں نا اپنی گجراتی زبان میں، اردو میں اس کو گن کہتے ہیں، یہ چیز ہمارے سماج کے اندر داخل ہوئی اور اس طرح سے داخل ہوئی کہ سماج اور سوسائٹی کو ایک دم کھوکھلا کر کے رکھ دیا. یہاں تک کہ شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہی. وجہ کیا ہوئی؟ اس کو اس طرح سے رواج دیا گیا کہ اب میری ماں اور بہن اس طرح سے اگر باہر آ جاتی ہے تو نہ بھائی کو اور نہ ماں یعنی کہ بیٹے کو اس بات کا احساس ہے کہ میری ماں اور میری بہن اس طرح سے باہر ہے، اور نہ اس بہن اور اس ماں کو اس بات کا احساس ہے کہ میں بالکل جو ہے ایک دم سے بغیر پردہ کے ہوں اور میرا بھائی میرا بیٹا یا وغیرہ وغیرہ کھڑے ہیں. اس طرح کا احساس ختم کر کے رکھ دیا ہے. یہ انتہائی زبردست فتنہ، انتہائی خطرناک شر ہے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ رائج ہوا تھا. ہومو سیکسولیٹی جس کو کہا جاتا ہے، سمجھ میں یا پڑھا لکھا طبقہ ہے الحمدللہ سمجھ جائیں گے. یہ تو یہ ایک مرد کا دوسرے مرد کے ساتھ اس طرح سے تعلقات قائم کرنا،
یہاں تک کہ اس قوم کے اندر یہ بیماری اور یہ خطرناک مرض اور یہ فتنہ اتنا سرایت کر گیا تھا، اتنا سرایت کر گیا تھا کہ اگر کسی انسان کے یہاں باہر سے کوئی مہمان آتا تھا تو اس مہمان کو بھی وہ اس کے لیے چھوڑتے نہیں تھے۔ قرآن نے تفسیروں میں یہ بات نقل کی گئی ہے، ویسے میں اپنی جانب سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی تفسیروں کے اندر یہ بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کہا آؤ اب میری شان قدرت کا ذرا کرشمہ دیکھ لیجئے۔ اللہ نے پوری بستی کو سیدھے اٹھا کر پلٹ دیا، اوپر اٹھایا آسمانوں کی طرف، اور پھر اونڈے منہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی کو گرا دیا۔ میرا پروردگار اتنا علیم ہے اور اتنا خبیر ہے اور اتنا قدیر ہے کہ وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اس بنیاد کے اوپر وہ رب ہے، اس بنیاد کے اوپر وہ پالن ہار ہے۔ وہی آدمی رب بن سکتا ہے، وہی ذات پالن ہار بن سکتی ہے جس کے اندر قدرت بھی پائی جاتی ہو، جس کے اندر علم بھی پورا پایا جاتا ہو، ہر اعتبار سے وہ سپر پاور ہو، تب جا کر کے وہ رب بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کا اس کے اندر ذکر فرمایا، اور پھر آگے جا کر کے کہا کہ رب ہے تبھی جا کر کے وہ ہمیں فتنوں سے بچا سکتا ہے۔ ماں کو اگر عربی زبان میں کہا جائے تو تربیت کرنے والی، اور تربیت کرنے والے کے اندر بھی کچھ ایسی صفات پائی جاتی ہے جس کو لے کر کے وہ تربیت کرتی ہے۔ اگر اس کے اندر وہ صفتیں نہ پائی جائے تو کسی بچے کی تربیت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے اندر برداشت کی صفت رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو بچہ رات میں پیشاب کر دیتا ہے اور سخت ترین سردی کا موسم ہوا کرتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ اس بستر کے اوپر اپنے بچے کو لے کر کے سردی کے اندر بھی لیٹی رہتی ہے، حالانکہ اس پیشاب کی بنیاد کے اوپر اس کے کپڑوں پر اور اس کے جسم کے اوپر بھی اس کی سردی کا احساس ہے، لیکن وہ برداشت کر رہی ہے اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوربرنس یعنی کہ تحمل، بردباری اور برداشت کرنے کا مادہ اس کے اندر رکھا ہے، اس لیے وہ اس کی اس طرح سے تربیت کر رہی ہے۔ میرے پروردگار کی ذات کے اندر علم پایا جا رہا ہے، میرے پروردگار کی ذات انتہائی باریک بین ہے اور زبردست قدرت والی ہے۔ اس بنیاد پر وہ ہمارا پروردگار ہے اور وہ ہمارا رب ہے، اور رب ہونے کی بنیاد پر ہی اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی فتنوں اور شرارتوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیا کہا گیا؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ ذرا سنیے اس مسئلے کو، ومن شر غاسق اذا وقب، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری حفاظت اور سرکشا میں آتا ہوں، من شر غاسق، اندھیرے کے شر سے اور اندھیروں کے فتنے سے، اذا وقب، جب کہ وہ اندھیرا چھا جائے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تفسیر فرما رہے ہیں، آپ اس کی تشریح فرما رہے ہیں کہ اندھیرے کا شر جب چھا جائے تو اس سے حفاظت کیوں طلب کی جا رہی ہے؟ آپ نے یہ بات علماء سے سنی ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مغرب کا وقت ہو جائے اور غروب کا وقت ایک دم سے قریب آ جائے تو دو چیزیں، ایک تو اپنے بچوں کو اپنے گھروں کے اندر کر لیا کرو، اور دوسرے نمبر اپنے جانوروں کو بھی ان کی جگہوں کے اوپر پہنچا دو۔ اس کی دلیل یہ بیان فرمائی کہ اس بنیاد پر کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت کے اندر شیطان اور جنات زمین کے اوپر پھیل پڑتے ہیں اور اتنی افراتفری کے عالم کے اندر ہوا کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور چھوٹے چھوٹے جانوروں کو وہ اپنی شرارت کے اندر اور اپنے فتنوں کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، اور پھر ہمارے بچے شریر ہو جاتے ہیں، ہمارے بچے فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہمارے جانور بھی بگڑ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے جو کسان پیشہ لوگ ہوں گے ان کو تو معلوم ہوگا کہ کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری بھینس روزانہ دودھ دیتی تھی اور روزانہ بہت اطمینان سے کھڑی رہتی تھی، اور آج جب اس کو دوہنے کے لیے گئے تو وہ پاؤں ہی یعنی ہاتھ ہی نہیں رکھنے دیتی ہے اور پاؤں مار کر کے ہٹا دیا کرتی ہے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے بچے اور ایسے جانور جب مغرب سے پہلے کا وقت، جب اندھیرا چھانے کا جو وقت ہوتا ہے، ابھی مکمل اندھیرا نہیں ہوا ہے، ابھی اندھیرے کی صرف کیا ہوئی ہے؟
ابتدا ہوئی ہے، اس کی شروعات اور اس کا آغاز ہوا ہے۔ شیاطین اور جنات پھیل پڑتے ہیں، اور یہ شیطان اور جنات اپنی شرارتوں میں ان کمزور طبقوں کو، جو بچے ہیں ہمارے اور جو ہمارے جانور ہیں، اپنی گرفت کے اندر لے لیتے ہیں، اور پھر اس طرح کی وہ شرارتوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور بچے بھی شریر ہو جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے معاشرے میں اس بات کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم بھی اپنے بچوں کو عصر کے بعد لے کر کے نکلتے ہیں، بازاروں میں مغرب ہو جایا کرتی ہے، لیکن ہمارے ساتھ ہمارے بچے ہوتے ہیں۔ کھیل کے میدانوں کے اندر بچے شام کے وقت کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، جانا چاہیے، کھیلنا چاہیے، لیکن غروب سے پہلے پہلے ہر ماں باپ کی یہ تعلیم ہونی چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں اسلام بدفعلی کو تسلیم نہیں کرتا ہے، اسلام اپشکن کو ہرگز نہیں مانتا ہے۔ یہ شکن اور اپشکن اور بدفعلی کا یہ مسئلہ بیان نہیں کر رہا ہوں، آقا کا یہ فرمان بیان کر رہا ہوں کہ شام کے وقت چونکہ فرشتوں کی ڈیوٹی کی تبدیلی ہوا کرتی ہے، این اسی موقع کے اوپر یہ شیطانوں کے اندر بھی افراتفری کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی افراتفری کے اندر انسانوں کے ساتھ اس کو ایک خاص قسم کی دشمنی ہے۔ بس اسی دشمنی کی بنیاد پر وہ انسانوں کے ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر یا انسانوں کے اس مال کے اوپر جو جانور کی شکل کے ہوا کرتے ہیں، وہ اپنا داؤ آزما لیتا ہے اور ان کو فتنوں کے اندر مبتلا کر لیا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں یا ان کو یہ عادت ڈالیں کہ میرے بچوں کھیلو اور خوب کھیلو، لیکن جب غروب کا وقت آ جائے تو اپنے گھروں کے اندر آ جاؤ، اس لیے کہ شیطان اس وقت فتنوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت کریمہ میں اس فتنے کو بھی بیان فرمایا کہ میں پناہ چاہتا ہوں من شر غاسقین، اندھیرے کے شر سے اذا وقب، جبکہ وہ کیا ہو جاتا ہے، چھا جاتا ہے۔ تو اندھیرے کا شر، اور سب سے پہلے جو اندھیرے کا فتنہ ہے وہ یہی کہ مغرب سے پہلے پہلے شیاطین پھیل جاتے ہیں اور جنات پھیل جاتے ہیں، اور وہ انسانوں کو اس طرح فتنوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ ہم بھی بہت سارے فتنوں کے اندر اس کی بنیاد کے اوپر مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن کسی نے اس صورت شریفہ کی طرف نظر کی ہی نہیں۔ اگر ہمارا یہ معمول زندگی بن جائے، اگر ہم روزانہ فرض نمازوں کے بعد اس صورت شریفہ کو پڑھ کر کے اپنے اوپر ایک آدھ مرتبہ دم کر لیا کریں، میں سمجھتا ہوں نہیں بلکہ ہم یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو اس قسم کے تمام فتنوں سے محفوظ کر لیا کرتا ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ کی تفسیر میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جب اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر جب رات برابر چھا جائے اور پھر آپ اپنے جانوروں اور بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ مغرب بعد اگر جب اندھیرا برابر سے چھا جائیں اور بچے پھر ہمارے محلے کے اندر کھیل کود کے لیے نکلتے ہیں یا کسی کام سے نکلتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ جو مختصر سا وقت ہے جب رات چھانے کی ابتدا ہوتی ہے، اس وقت اپنے بچوں کو اپنی حفاظت اور نگرانی میں لے لو اور اپنے گھروں کے اندر ان کو لے آیا کرو تاکہ وہ اس قسم کی فتنوں سے محفوظ ہو جائے۔ یہ بڑی کام کی بات ہے، قرآن اس مقام کے اوپر بیان کر رہا ہے۔ جب اندھیرا برابر سے چھا جاتا ہے اور مکمل رات ہو جاتی ہے تو پھر فتنوں کا ایک نہ تھمنے والا سیلاب شروع ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کیا کیا فتنے ہیں؟ انسان کے مالوں کی لوٹ اور انسان کے مالوں کی چوریوں کا ایک باقاعدہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ عموماً رات کے وقت چوریاں زیادہ ہوتی ہے، عموماً رات کے وقت لوٹ پھاٹ زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اللہ کہلوا رہا ہے نبی سے، یوں کہو کہ من شر غاسق اذا وقب، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اندھیروں کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے۔ اندھیرے کا ایک شر یہ بھی ہے کہ ہمارا مال کوئی چوری کر لے، ایک شر یہ بھی ہے، اندھیرے کا ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ ہمارا مال کوئی لوٹ لے، اندھیرے کا ایک شر اور فتنہ یہ بھی ہے کہ ہماری عزت کوئی لوٹ لے، ہماری ماں اور بہنوں کی عزت کو خطرہ لاحق ہو جائے۔ یہ سب چیزیں کب ہوا کرتی ہیں؟ عام طور پر دن میں بہت کم ہوتی ہے اور راتوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ قرآن نے سکھلایا کہ ان سب فتنوں سے اور شر سے اگر آپ اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہوں تو اس صورت شریفہ کا ذکر کرو۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ ایک عجیب بات دماغ میں آئی، علماء لکھتے ہیں یہ بات لکھتے ہیں
کہ کسی عالم دین کی مجلس سے دور رہنا یہ بھی ایک فتنہ ہے. کسی عالم دین کی مجلس سے اپنے آپ کو دور رکھنا یہ بھی ایک فتنہ ہے. کسی اللہ والے کی مجلس سے اپنے آپ کو دور رکھنا اور اس کی مجلس میں نہ جانا یہ بھی ایک فتنہ ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے. لہذا اپنے آپ کو علماء اور صلحاء کی مجلسوں سے جوڑے رکھو اور ان سے اپنے آپ کو دور نہ رکھو. یہ بات بھی اس کے اندر علماء نے بیان فرمائی ہے. مجلسوں سے دور رہنے سے بھی پناہ چاہو کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی علماء اور صلحاء کی مجلسوں سے دور نہ رکھیں بلکہ ان کی مجلسوں میں بٹھائے رکھیں, ان سے جوڑے رکھیں, اس لیے کہ ان سے ہمارا دین وابستہ ہے, اس لیے کہ اس سے ہماری شریعت ان سے وابستہ ہے. خیر, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کو دیکھ کر کے فرمایا, اے عائشہ تعوذی باللہ من شر هذا الغاسق اذا وقب. تعوذی یعنی چاند کو دیکھ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عائشہ جب یہ چاند چھپ جائے گا تو اندھیرا ہو جائے گا. میں تجھ سے وصیت کرتا ہوں, گویا میں تجھے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب یہ صورت پیش آ جاتی ہے تو اس کے اندر شر اور فتنے ہوا کرتے ہیں. اے عائشہ تجھے چاہیے کہ ان فتنوں اور شرارتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کر. یہ کتنی ضروری چیز ہے, ہم اس کو بہت معمولی سمجھ رہے ہیں. یہ اتنی ضروری چیز ہے کہ حضرات انبیاء کرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی پناہ چاہ رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رفیق حیات ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا کہ اپنی زندگی اور اپنے جیون کا ساتھی کہہ لیجیے, اور میری اور آپ کی ماں ہے, اور علم کا ایک سمندر اور پہاڑ ہے عائشہ صدیقہ. اگر اس بات کو کھولا جائے تو بڑی لمبی اور تفصیلی گفتگو ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا ایک سمندر ہے. اتنا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عائشہ صدیقہ کو عطا فرمایا تھا کہ مدینۃ المنورہ میں صحابہ بھی اور صحابیات بھی عائشہ صدیقہ کے در پر آتے تھے نبوت کے پردہ فرما جانے کے بعد, اور آ کر کے اپنے دین کے مسائل عائشہ صدیقہ سے پوچھا کرتے تھے. سمجھ میں آیا کہ عورتیں بھی علم حاصل کرے گی اور مضبوط اور ٹھوس عالمائیں بن سکتی ہے. یہ کس نے کہا کہ ان کو وہ علم حاصل نہیں کر سکتی ہے؟ دین کا علم عورتوں کے پاس بھی آتا ہے. اور ہمارے پاس ایک ریسرچ ہے, مولانا اکرم ندوی صاحب جو آکسفورڈ یونیورسٹی سے جنہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے, اور ان کو پی ایچ ڈی کرنے کے لیے جو سبجیکٹ دیا تھا وہ یہ تھا کہ تم یہ بات تلاش کرو کہ اسلام کا وہ دور جو نہ پہلے کا ہو نہ بعد کا ہو, بلکہ درمیان کا جو اسلام کا دور ہے, ہماری زبان میں اس کو قرون وسطیٰ کہا جاتا ہے. اس دور کے اندر وہ عورتیں جنہوں نے حدیث کا سبق پڑھا ہو اور پڑھایا ہو, اور جن کو محدث کہا جاتا ہو, تم اس کے اوپر ریسرچ کرو کہ کیا ایسی عورتیں اسلام میں پائی جاتی ہیں. انہوں نے ریسرچ کیا اور تقریباً 3 والیوم کے اندر یا 4 والیوم میں, مجھے زیادہ یاد نہیں ہے یہ مسئلہ, تو 3 یا 4 والیوم کے اندر کتاب لکھی انگریزی زبان کے اندر, اور اس میں بعض جگہوں کے اوپر اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ صرف اس درمیان کے زمانے کے اندر 8000 عورتیں ایسی ملی ہیں کہ جنہوں نے حدیث کا سبق پڑھا بھی ہے اور حدیث کا سبق پڑھایا ہے. 8000 عورتیں محدثات, جن کو ایک محدث حدیث پڑھانے والا جس کو حدیث پاک سے بڑا انس ہو اور جس کو حدیث کے بات میں مہارت ہو, اس کو کہتے ہیں محدث. ایسی ہی اگر عورتیں ہیں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ محدثات کہا جاتا ہے. 8000 سے زائد عورتیں. اور پھر اس میں یہ بات کی نوٹس کے طور پر لکھی ہے انہوں نے کہ ان میں بعض عورتیں تو وہ تھیں کہ جنہوں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے حدیث کا سبق پڑھایا ہے.
حدیث کا سبق پڑھایا ہے، اور ان کے سامنے پردے میں بیٹھ کر کے سبق پڑھنے والی عورتیں صرف نہیں تھی بلکہ کون تھے؟ مرد بھی پائے جاتے تھے۔ 8,000 محدثات، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم عطا فرمایا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری حدیثیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو زبردست طریقے پر یاد تھی۔ اسی عائشہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، تعوذی، اے عائشہ تم اللہ کی پناہ طلب کرو۔ کس سے پناہ طلب کرو؟ من شر ھذا الغاسق اذا وقب، یہ جو اندھیرا نظر آ رہا ہے نا، یہ جو چاند غروب ہو رہا ہے، اور جب سورج اور چاند دونوں غروب ہو جاتے ہیں تو اندھیرا چھا جاتا ہے، یہ جو اندھیرا نظر آ رہا ہے اذا وقب، جب وہ پورے طور پر چھا جائے گا تو فتنوں کا سلسلہ شروع ہوگا، شرارتوں کا سلسلہ شروع ہوگا، ہر اعتبار سے فتنوں کا طوفان کھڑا ہوگا، ایک عجیب و غریب طوفان فتنوں کا کھڑا ہوتا ہے۔ انسان سمجھ نہیں پاتا ہے کہ وہ اب تک تو جو ہے بہت ہی نارمل پوزیشن کے اندر تھا، لیکن اچانک سے کوئی ایسی بات پیش آ جاتی ہے کہ وہ اپنی نارملٹی کو کھو بیٹھتا ہے، اور اچانک سے ایک دم سے وہ نروس سسٹم کے اندر چلا جاتا ہے، ایک دم اپسیٹ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو کچھ سمجھ میں آتا نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہوں۔ وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اب میرے لیے یہ اتنی وسیع اور اتنی چوڑی دنیا، یہ میرے لیے جو اتنی بڑی دنیا ہے وہ بہت ہی چھوٹی مجھے نظر آتی ہے، حالانکہ وہ فتنوں اور شرارتوں کا شکار ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کبھی اللہ سے ان فتنوں اور شرارتوں سے حفاظت کی درخواست ہی نہیں کی۔ بات یہ ہے، اصل میں بہت ساری مرتبہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مرض لاحق ہو چکا ہے، ہمیں کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو وہ سرکش شیاطین کا اثر ہوا کرتا ہے، جناتوں کا اثر ہوا کرتا ہے۔ لیکن میں جو علاج بیان کر رہا ہوں وہ علاج قرآن کا علاج بیان کر رہا ہوں۔ آپ ذرا اس مسئلے کو بھی دھیان میں رکھنا، قرآن کی وہ آیتیں پڑھیں گے اور قرآن کی ان صورتوں کی تلاوت ہمیشہ کریں گے جن صورتوں کے بارے میں اور جن آیتوں کے بارے میں آقا نے فرما دیا کہ اس سے تمہاری حفاظت ہوگی۔ اور ان راستوں کے اندر جو راستے قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہیں، یا جو ہمارے علماء اور اکابرین، جو علماء ربانیین کہے جاتے ہیں، جو صالح اور نیک علماء جن کو کہا جاتا ہے، جن کو ٹھوس علماء، جو اپنے عقیدے کے اعتبار سے بھی مضبوط علماء کہے جاتے ہیں، انہوں نے جو طریقے بیان فرمائے ہیں انہی طریقوں کو اختیار کریں گے۔ اس کے علاوہ دنیا میں بہت سارے طریقے رائج ہیں۔ آج کل تو اب ہپنوٹزم کا ایک عجیب و غریب سلسلہ شروع ہوا ہے، یعنی کہ انسان کے دماغ کے اوپر کام کر کے اس کو اس دنیا سے ہٹا کر کے ایک دوسری دنیا میں انسان لے جاتے ہیں، اور یوں سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس کا ایک علاج ہو رہا ہے۔ یاد رکھے شریعت میں ہپنوٹزم کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ علاج ہوگا قرآن سے ہوگا، اور علاج ہوگا تو کس سے ہوگا؟ حدیث پاک سے ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرات صحابہ، تابعین، طب تابعین، ہمارے اسلاف، ہمارے علماء اور ہمارے صلحاء نے قرآن و حدیث کے دائرے میں رہ کر کے اس قسم کی چیزوں کا جو علاج بیان فرمایا ہے وہی علاج کریں گے، اور انہی علاجوں میں سے یہ دو صورتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے کہی۔ ایک سورہ فلق ہے، قل اعوذ برب الفلق، اور ایک ہے قل اعوذ برب الناس۔ روزانہ نمازوں کے بعد ان دو صورتوں کو پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے بتاؤ تو صحیح؟ 1 منٹ بھی مجھے تو لگتا ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، اور ہم کو اتنی ساری حفاظت مل رہی ہے، اتنی ساری سرکشا مل رہی ہے، پھر اس کے باوجود بھی اگر شر اور فتنہ ہے تو یہ میرا اور آپ کا مقدر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برداشت کرنے کی بھی طاقت عطا فرماتے ہیں۔ ان چیزوں کو پڑھنے کے باوجود بھی انسان کسی فتنے سے، کسی کو یہ سوال ہو سکتا ہے کہ مولانا میں روزانہ پڑھتا ہوں پھر بھی میں فتنوں میں مبتلا ہوتا ہوں، تو یاد رکھو اگر ایسا ہے تو پھر ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کی اللہ ہمت بھی عطا فرما دیتے ہیں، مقدر میں لکھا ہے۔ تو خیر، عائشہ صدیقہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آج دیکھیں ہر چہار جانب جب رات کے سناٹے ہوتے ہیں تو فتنوں کا ایک عجیب و غریب سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، عجیب و غریب سلسلہ شروع ہے۔ لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کب رات چھا جائے اور ہم فلانا گناہ کریں، فلانا کام کر لیں۔ کتنی امپورٹنٹ بات کو نوٹ کیا ہے قرآن نے اس مقام کے اوپر۔ کہنے کو تو بہت معمولی جیسا کہ میں نے کہا، لیکن موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے
ہر انسان صبح سے لے کر کے شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ آج تو میرا دن بہت اچھا گیا، لیکن جیسے ہی رات کا اندھیرا ہوتا ہے اور وہ خلوت اور تنہائی کے اندر چلا جاتا ہے، اس کے اندر کا شیطان جاگ اٹھتا ہے، اس کے اندر کا شیطان جاگ اٹھتا ہے، اس کا نفس بیدار ہو جاتا ہے اور یہ جاگ کر کے اور بیدار ہو کر کے ان کاموں کے اندر اس کو مبتلا کر دیتا ہے جو اللہ میری اور آپ کی حفاظت کرے، اس کے ایمان کو جلا کر رکھ دیتا ہے، اس کی عملی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اس کے چین اور سکون کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہی وہ فتنے خطرناک ہے جن فتنوں سے انسان ہر حال کے اندر مایوس رہتا ہے۔ ان کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں راتوں کو یہ سب چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ میں بہت مختصر یہ باتیں کہہ رہا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من شر النفاثات، گرہوں میں پھونکنے والی عورتوں کے شر سے، ومن شر النفاثات فی العقد۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جادوگر، ساحر جن کو کہتے ہیں، جہاں مرد ہوا کرتے ہیں وہاں عورتیں بھی ہوا کرتی ہیں۔ اپنی جادوگری کے ذریعے توڑ اور جوڑ کا جو کام مرد کرتے ہیں، فتنے پھیلانے کا کام جادوگری کے ذریعے جہاں مرد کرتے ہیں وہاں کون کرتی ہے؟ عورتیں بھی کرتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کرنے والے لبید ابن عاصم اور اس کے گھر کی چند عورتیں تھیں جنہوں نے آپ علیہ السلام کے اوپر سحر کرنے کی کوشش کی تھی اور ایک حد تک وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے گویا اسی صورت شریفہ کا ورد کیا تو سحر سے اور جادو سے کیا ہو گئے؟ محفوظ ہو گئے۔ فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہ عورتوں کا جو شر ہوا کرتا ہے انتہائی خطرناک شر ہوتا ہے۔ سَهْمٌ مِّن سِهَامِ الشَّيَاطِينِ، حدیث میں آپ نے فرمایا یہ تو شیطان کے خطرناک اور زہریلے تیروں میں کا ایک تیر ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، ایک انسان فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اور اپنی تسبیحات سے فارغ ہونے کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھتا ہے اور عین اس موقع کے اوپر اگر وہاں سے کسی خوبصورت عورت کا گزر ہو جائے، اللہ اگر حفاظت نہ فرمائے تو وہ اپنی نماز اور اپنی تسبیحات کو وہی توڑ پھاڑ کر کے رکھ دیتا ہے۔ سہم من سہام، اس کے اندر ایک کشش ہے اور اس میں بھی ایک ایمان والے کا امتحان ہے۔ اگر عورت میں کشش نہ ہوتی اور کوئی اس سے بچ جاتا تو اس میں کون سا کمال تھا؟ کیوں کہ کشش نہیں ہے اس لیے لوگ اس سے بچ رہے ہیں۔ جس چیز میں کشش رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سے بچنے کے لیے کہا گیا، اور اسی میں امتحان ہے ہمارا، اسی میں آزمائش ہے۔ اگر کشش نہیں ہے اور کوئی آدمی بچ رہا ہے تو آزمائش کس چیز کی؟ امتحان کس چیز کا؟ تو آزمائش اسی لیے کروائی کہ عورتوں میں ایک کشش رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ، اور مردوں سے کہہ دیا کہ ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، نگاہوں کو حفاظت کرو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اس لیے کہ سہم من سہام الشیاطین، یہ تو شیطان کے تیروں میں سے، جیسا میں نے کہا کیسا انتہائی زہریلا تیر ہے کہ دیندار سے دیندار انسان کو دینداری کے پلیٹ فارم سے سیکنڈوں میں اتار کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس کے فتنے آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم دعا کرتے ہیں اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اے اللہ ہمارے عیوب کے اوپر پردہ ڈالنا۔ اگر ہماری خلوتیں لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں تو سب سے زیادہ فتنے اگر ہماری خلوتوں کے نظر آئیں گے تو ہم یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف اس فتنے میں کون ہوگی؟ عورت ہی کا کردار ہوگا۔ عموماً وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہ عورتیں بھی گرہوں کے اندر یعنی کہ گانٹھوں کے اندر پھونک مارتی ہے اور کوئی جنتر منتر پڑتی ہے غلط قسم کا اور پھر دوسروں کو اپنی جال کے اندر پھنساتی ہے اور سحر اور جادو کرتی ہے اور پھر اپنے اندر لے کر کے جیسا نچانا ہو اس طرح سے وہ اس کو نچاتی ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، بعض محققین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ نفاثات سے جہاں یہ عورتیں مراد ہیں وہاں پارٹیاں اور جماعتیں بھی مراد ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہلوا رہے ہیں کہ ان جماعتوں اور پارٹیوں کے شر سے پناہ چاہو کہ جو اپنے خطرناک اور باطل پروپیگنڈوں کے ذریعے انسانی برادری کو فتنوں اور شرارتوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، ان پارٹیوں اور جماعتوں کے شر سے۔ میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہتا ہوں، ہمارے علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یعنی کہ وہ لوگ اور وہ پارٹیاں اور جماعتیں جو اپنے خطرناک اور باطل پروپیگنڈوں کے ذریعے انسانی معاشروں کو فتنوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ میں آپ کو چند مثالوں سے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ پارٹیاں کون ہیں؟ آپ دیکھیں، ایک زمانے میں ایک فتنہ تھا انگریز کا اس ملک کے اندر۔ انگریز کا یہ ایک قدیم انگریز تھا جو اس ملک میں بہت پہلے آیا تھا، جس کا نام تھا ہنٹر۔ اس ہنٹر نے یہ بات لکھی ہے اپنی نوٹس کے اندر کہ ہمیں چاہیے کہ ہندوستانی مسلمانوں کو یہ بات غور کرنے کی ہے، جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ کوئی ایکسیڈنٹلی حالات نہیں بنے ہیں۔ سمجھ تو رہے نا آپ لوگ؟ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اچانک اس طرح کے حالات بن گئے اور ہم یہ بہت لمبی چوڑی پلاننگ اور بہت انتہائی خطرناک پروپیگنڈا اور کہہ لیجیے کہ اسکیم، ایک منصوبہ جس کو کہا جاتا ہے، بلکہ اگر میں کہوں تو ایک ایجنڈا تھا وہ، جس ایجنڈے کے اوپر کام کرتے 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 سال ہر سال میں بلکہ صدیاں گزر رہی ہے، اور اب ہم وہ لوگ جو ہے اپنے اس نتیجے کے اوپر پہنچ رہے ہیں اور ہم ان حالات سے دوچار ہو رہے ہیں۔ یہ پارٹیوں کا شر اور پارٹیوں کا فتنہ۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہنٹر کہہ رہا ہے اپنی اس نوٹ کے اندر، وہ لکھ رہا ہے کہ اس کی کتاب کا نام بھی میں بتا دوں، آپ کی برکت سے وہ یاد آ گیا، اور انڈین مسلم۔ آپ سرچ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، اور انڈین مسلم، یہ اس کی کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب کے اندر اس نے یہ بات لکھی ہے انگریزی میں کہ ہمیں چاہیے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی جتنی ہو سکے اتنی تحقیر کریں۔ تحقیر یعنی کہ ان کو جتنا ہو سکے اتنا نیچا دکھلانے کی کوششیں کریں۔ یہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اس طرح کے پارٹیوں کے شر سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرماوے۔ نبوت کو پہلے سے کہہ دیا۔ عیسائی مشنریاں کام کر رہی ہے، یہ پارٹیاں ہیں عیسائی مشنریاں جو اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے اور مسلم دنیا کو خاص طور پر عیسائی بنانے کے لیے سر دھر کر کے کہہ لیجیے کہ زبردست وہ کوششیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ عیسائی لوگوں نے اپنے کچھ نوجوانوں کو ہمیشہ کے لیے اس کام کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ تمہارا کام ہی کیا ہے؟ تمہارا کام مشنری میں رہ کر کے صرف یہی کام کرنا ہے کہ غیر عیسائی دنیا کو، نن عیسائی دنیا کو، نن کرسچینٹی کو کیا بنانا ہے؟ کرسچن بنانا ہے، ان کو عیسائی بنانا ہے، ان کو اپنے مذہب سے جدا کر دینا ہے اور اپنے مذہب کے اندر لے آنا ہے۔ اس مقام کے اوپر ان کے بڑے بڑے پادریوں نے، جو بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، ان کے بڑے بڑے پادریوں نے یہ بات کہی کہ ہماری کوشش کے باوجود اگر کوئی مسلمان عیسائی نہ بنے، میں فتنوں کی بات کر رہا ہوں، شر کی بات کر رہا ہوں، کہ ہماری کوشش کے باوجود اگر کوئی مسلمان عیسائی نہ بنے تو کم سے کم اس کو مسلمان بھی نہ رہنے دیا جائے۔ کوئی عیسائی نہ بنے تو کم سے کم اس کو مسلمان بھی نہ رہنے دیا جائے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اگر وہ نام کا مسلمان رہ جاوے یا اپنی زبان پر صرف وہ کلمہ جاری کرے تو کم سے کم ہم اتنی کوشش کریں کہ اس کو ایسے فتنوں کے اندر مبتلا کر دیا جائے اور ایسی شرارتوں کے اندر اس کو مبتلا کر دیا جائے کہ وہ کم سے کم عملی طور پر اور پریکٹیکلی طور پر وہ مسلمانوں جیسا نہ رہے۔ آج دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں اس مشنریوں کے ہم شکار ہو چکے ہیں۔ آج ہم دیکھیں تو صحیح، اپنے گھر کے اندر سے جائزہ لینے کی کوشش کریں، اپنے گھر کے اندر سے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس ایمان موجود ہے، لیکن عملی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہمارا اسلام دھیرے دھیرے ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہاں سے شروع کریں گے۔ ہمارے گھر اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کی پیدائش کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ اسلامی طریقہ یہ ہے
کہ اس کے کان کے اندر اذان پڑھی جائے اور اذان پڑھنے کے بعد 7 دن کے اوپر اس کے سر کے اوپر جو کچھ بھی بال آئے ہیں اس بال کو مونڈا جائے اور مونڈ کر کے اس کے بقدر چاندی وزن کر کے صدقہ دے دیا جائے اور اس کا ایک اچھا سا نام دیا جائے وغیرہ وغیرہ. یہ ہمارا اسلامی طریقہ ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ بتاؤ اگلی بات غیر اسلامی بلکہ کہہ لیجئے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کا طریقہ اب ہمارے گھروں کے اندر یہ داخل ہوا کہ جب بھی بچے کی پیدائش کا یہ دن آئے گا تو برتھ ڈے منایا جائے گا. آپ دیکھو ہم کو انہوں نے عیسائی تو نہیں بنایا لیکن مسلمان بھی نہیں رہنے دیا. یہ ایک ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں. آپ 10 ایگزامپل آپ اپنے اندر دیکھ لیجئے. اسلام میں نکاح ایک اہم ترین بلکہ اسلام میں کیا انسان کی زندگی ہماری پوری زندگی کا ایک اہم ترین سیکشن جس کو کہا جاتا ہے بہت ہی امپورٹنٹ سیکشن ہے یہ ہمارا نکاح. اس نکاح کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے. ہمارا اسلامی اور ایک سیدھا سادہ طریقہ یہ ہے کہ کسی لڑکی کا باپ لڑکے کے باپ سے یا لڑکے کا باپ لڑکی کے باپ سے جا کر کے دیکھ کر کے بات کر لیتا ہے کہ میں چاہتا ہوں جناب کہ میری ایک بیٹی ہے, میں نے اس کو ایک اچھی تربیت دی ہے اور مجھے آپ کا بیٹا ایسا نظر آتا ہے کہ میں اپنی بیٹی آپ کے بیٹے کو دے دوں, آپ منظور کر لیں. کتنا سمپل اور کتنا سادہ یہ ہے. کیا اتنی سادگی کسی مذہب میں میں سمجھتا ہوں کہ نظر نہیں آتی, کسی مذہب میں نہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب فاطمہ الزہرا کا نکاح ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدھے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کر لی تھی کہ علی میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اپنی فاطمہ دے دوں. کتنی سیدھی اور سادی بات تھی. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نکاح میں آپ کی کتنی دو بیٹیاں حضرت ام کلثوم اور رقیہ یہ تھی, لیکن پھر فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کے انتقال کے بعد کہ اگر تیسری بھی ہوتی نا تو وہ بھی میں آپ کو دے دیتا. کتنا سادہ سمپل. لیکن آج دیکھیں, اب دیکھو ہمارے یہاں نکاح کے لیے صرف منگنی ہوا کرتی ہے جس کا عیسائی نام میں کہتا ہوں, انگریزی نہیں, عیسائی نام انگیجمنٹ, سمجھ رہے ہیں. اور آگے بڑھا دیا ہمارے یہاں کنکوتری چھاپی جاتی ہے انویٹیشن کارڈ کہ انگیجمنٹ سیرمنی میں ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں. کہاں سے آئی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں, اس بات کو محسوس کرو, یہ پریکٹیکلی باتیں ہیں. کیا کہا تھا ان کے بڑے بڑے پادریوں نے, ہماری بہت اور بھرپور کوششوں کے باوجود اگر یہ لوگ عیسائی مذہب کو اختیار نہ کریں یعنی عیسائی نہ بنے تو کم سے کم اتنا تو کرنا ہی ہے کہ ان کو مسلمان نہیں رہنے دینا. آپ آگے بڑھے, پھر شادی کا عالم دیکھیں تو صحیح, چاہے ہم دیندار ہو یا دیندار نہ ہو, ہماری مستورات کا ہم نے ذہن بنایا ہی نہیں, ہمارے جوان کی ہم سیدھی تربیت کر ہی نہیں پائے. ہماری دینداری ایک جانب میں ہے اور ہماری شادی کا شامیانہ ایک جانب میں ہے. ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے ہیں, ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں. اور یہی کہ منصب کیا کریں, بہت زور تھا, بہت دباؤ تھا. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ گھر کے افراد کی صحیح تربیت نہ کرنے کی بنیاد کے اوپر ایک جانب میں شیطان کا یہ داؤ ہے تو دوسری جانب میں تمہاری دینداری ہے. آج تمہاری دینداری کو پرائیورٹی نہیں دی جا رہی ہے, اس کو ترجیح اور پرادھانیہ نہیں دیا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے خود تو اپنے اندر دینداری رکھی لیکن اپنے معاشرے اور سماج کو دیندار بنانے کی کوشش نہیں کی. نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہمارے گھروں کے اندر سے اسلام نکل چکا ہے. ہم مومن ہیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم جو ہے بالکل ایمان سے خارج ہو گئے. ہمارے پاس ابھی ایمان کی ایک چنگاری موجود ہے, لیکن حال یہ ہو چکا ان بڑے بڑے پادریوں نے اسکیم بنائی کہ یہ کرو ان کے اوپر. فرماتے ہیں علماء علامہ سندھی کہ پارٹیوں اور جماعتوں کے شر سے بھی اللہ کی پناہ چاہو. ایسی پارٹیاں جو مشنریوں کے طور پر کام کرتی ہے, وہ عیسائی مشنریوں کے عنوان پر کام کرتی ہے. اور بہت ہی چونکا دینے والی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس ملک کے اندر بھی برادران وطن نے ایسی پارٹیاں یعنی کہ ایسی جماعتیں تشکیل دے دی ہیں اور ایسی جماعتیں وجود میں آ چکی ہے
انتہائی چونکا دینے والی بات کہ صرف وہ آپ کے ملک میں کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ امریکہ میں جا کر کے عیسائیوں کو انہوں نے ہندو بنایا. رپورٹ ہے اس طرح کی. امریکہ میں جا کر کے ان کے اوپر انہوں نے محنتیں کی اور محنتیں کرنے کے بعد انہوں نے ان کو عیسائیت سے کس میں لے آئے ہیں؟ ہندوانہ تہذیب اور کلچر کے اندر لے آئے اور ان کو سنسکرتی کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے، اپنی تہذیب کے اعتبار سے ان کو ہندو بنا دیا ہے. اور ہمارے اس ملک کے اندر بھی اب یہ پارٹیاں اور یہ جماعتیں اس طرح کا کام کر رہی ہے جس کا نام انہوں نے دیا تھا کیا؟ گھر واپسی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں. اور میں نے پہلے ہی کہہ دیا یہ ایک ایجنڈے کے ماتحت کام ہو رہا ہے. یہ کسی کوئی اچانک سے یہ بات پیدا نہیں ہو گئی ہے یا یہ 5-7 سالوں کے اندر نہیں. اس کے لیے زمین ہموار کی گئی. پہلے ملک بھی آزاد نہیں ہوا تھا. مسلمانوں کو شانہ بشانہ بنایا گیا، یعنی کہ ان کو کندھے سے کندھا ملانے کے لیے کہا گیا وغیرہ وغیرہ. یہ سب چیزیں ہوئی اور پھر جب یہ چیز ان کے کنٹرول اور قبضے میں آ گئی تو لاٹ مار کر کے پھینکا ہم لوگ. یہاں تک ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ اس قسم کی پارٹیوں کی شرارتوں اور اس قسم کے پارٹیوں کے فتنوں سے بھی روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو اور اس سے پناہ کی درخواست کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور پناہ عطا فرمائے گا. ہٹلر نے کہا تھا نا کہ فتنہ اس طرح سے پھیلاؤ، اس طرح سے پھیلاؤ. اس نے جھوٹ کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ کوئی بات جھوٹ ہے اتنی مرتبہ بولو، اتنی مرتبہ بولو کہ سننے والوں کو وہ سچ نظر آنے لگے، سننے والوں کو وہ سچ نظر آنے لگے. یہ ہے پھونک پھونک کر کے کوئی بات کہی جاتی ہے جس کو قرآن نے بیان فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اور ان تمام قسم کی پارٹیوں کے شروں سے بھی ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، ان کے فتنوں سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اور آخری بات قرآن نے بیان فرمائی اے پروردگار ہم تیری پناہ چاہتے ہیں حاسدین کے حسد سے، حسد کرنے والوں کے حسد سے. کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ لفظ حسد کے اوپر کبھی گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان تمام قسم کے فتنوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچائے رکھے. مجھے بھی، آپ کو بھی، اپنی اولاد کو بھی اور اپنی نسلوں کو بھی. اور اتنا کم سے کم کریں کہ روزانہ اب جو ہے اپنی زندگی کا ان 2 سنتوں کو ورد بنا لیں. انشاءاللہ پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. 5 وقت کی نماز ادا کریں، ان صورتوں کی تلاوت کریں اور اپنے آپ کو صرف پازیٹیو رکھ کر کے مسلمان بنائے رکھیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے شر اور فتنے سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائیں گے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين. واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں، جان کر انجان کر اے پروردگار بہت گناہ کیے ہیں، چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہ کر چکے ہیں. اے پروردگار ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، بخشش کے فیصلے فرما دیجئے. اے پروردگار ان تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے. اللہ بار بار توبہ کرتے ہیں، ٹوٹ جاتی ہے اے پروردگار، لیکن تو توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اے پروردگار ہم بھی تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کی درخواست پیش کرتے ہیں. ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اے اللہ ہر قسم کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جن و انس کے فتنوں سے حفاظت فرما. اے اللہ داخلی اور خارجی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے پروردگار اجتماعی اور انفرادی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اپنوں کی فتنوں اور شرارتوں سے حفاظت فرما.
غیروں کے فتنوں اور شرارتوں سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری تجارتوں کی حفاظت فرما، ہماری جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، ہمارے دین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اعمال کی اور ہماری زندگی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانان عالم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اقصی کی حفاظت فرما، اے اللہ قدس کی حفاظت فرما، اے اللہ فلسطین کی حفاظت فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بیچارے سال ہر سال سے اے اللہ اسی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، اے پروردگار امن و امان قائم فرما دیجئے، امن و امان قائم فرما دیجئے۔ اللہ اس ملک میں بھی مسلمانوں کی اور ہماری زندگی اے پروردگار امن و امان والی بنا دیجئے۔ ہر قسم کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی طاقتوں سے ہماری حفاظت فرما، اور ان تمام قسم کی طاقتوں سے نظر ہٹا کر ایک تیری طاقت کی طرف ہمیں متوجہ فرما دیجئے۔ اے پروردگار دنیا کچھ بھی چاہے، ملک کچھ بھی چاہے، لیکن اے پروردگار اگر تو ہمارے ساتھ خیر چاہتا ہے تو ہمارا کوئی بال بکا نہیں کر سکتا ہے۔ اے پروردگار تو نے ابابیل کے ذریعے اس وقت حفاظت فرمائی تھی، آج بھی تو اس کے اوپر قادر ہے۔ اے پروردگار تو نے نبوت کی مکری کے جالے سے حفاظت فرمائی تھی، آج بھی تو حفاظت کرنے کے اوپر قادر ہے۔ اگرچہ ہم بے اسباب ہے، بے سر و سامان ہے، اے اللہ بے سر و سامان ہے، اے اللہ تو نے 313 کی اس وقت حفاظت فرمائی تھی۔ اے پروردگار آج اتنی کثیر تعداد میں ہیں، ضرور بھی ضرور تو ہماری حفاظت فرماوے۔ اے پروردگار ہماری حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما، جس حال میں بھی رکھے اے پروردگار ایمان کی سلامتی کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ۔ اے اللہ دنیا آخرت کا سب سے بڑا کیپٹل اور سب سے بڑا سرمایہ ہمارے پاس ہے تو وہ ہمارا ایمان ہے۔ اے پروردگار اس کی حفاظت فرما، حاضرین مجلس کو قبول فرما لے، حاضرین مجلس کو قبول فرما لے، تیرے قرآن کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں۔ اے پروردگار قرآن کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں، بڑی عظیم نسبت پر جمع ہوئے ہیں۔ ربا اس نسبت کی لاج رکھ لے، اس نسبت کی لاج رکھ لے، ان کی نیک اور جائز تمنائیں پوری فرما دے۔ اے پروردگار ان کی نیک اور جائز تمنائیں پوری فرما دے۔ بیمار ہوں گے شفائے کاملہ نصیب فرما، پریشان حال ہے پریشانوں کو دور فرما دے، مصیبتوں کو دور فرما دے، مقروض ہوں گے قرضوں کی ادائیگی کی جہت سے شکلیں صورتیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ بے روزگار ہوں گے ان کی روزگاری کے اللہ ذریعے اور ان کے لیے اسباب پیدا فرما دیجئے۔ اے پروردگار بے نکاح ہوں گے ان کے نکاح کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے پروردگار بے اولاد ہیں تو اولاد نرینہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار زیارت مقدر فرما۔ اے اللہ روزے رسول پر مقبول صلاۃ و سلام پیش کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، اپنی شائن شان عطا فرما، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرما۔ انبیاء اولیاء شہداء صدیقین صالحین تیرے نیک بندے اور ان کے نیک اعمال کے صدقے میں عطا فرما۔ اے پروردگار سب سے بڑی چیز اپنا فضل عطا فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك به نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سلام۔ انشاءاللہ آپ بھی دو صبح السلام علیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ کیسے ہو؟ ٹھیک ہے؟
السلام انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خیریت؟ السلام وعلیکم. خیریت ہے؟ کا فون ہے جی السلام علیکم. انشاءاللہ ضرور کرنے اللہ تعالیٰ آپ کی. ہاں وہ السلام علیکم. تھوڑی ٹرافک ہو گئی تھی اس کی وجہ سے. السلام علیکم. میں پہنچا تو آپ نے شروع کر دیا نماز کا پہلے